السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں بسی ہوئی ایک ایسی پراسرار وادی کی طرف جو اپنی صدیوں پرانی تہذیب، رنگین رسومات اور حیرت انگیز عقائد کے باعث دنیا بھر کے سیاحوں، محققین اور ڈاکیومنٹری میکرز کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں وادی کیلاش کی، ایک ایسی وادی جہاں کے لوگ جدید دنیا کی ترقی، ٹیکنالوجی، سیاسی تبدیلیوں اور مذہبی ارتقاء کے باوجود آج بھی اپنی قدیم روایتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کے پہاڑوں میں گری ہوئی یہ وادی صدیوں سے اپنی الگ پہچان رکھتی ہے۔ یہاں کے لوگ خود کو کیلاش کہتے ہیں۔ ان کی زبان کیلاشا کہا جاتا ہے، جو دری اور قدیم ہند آریائی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کا لہجہ، ان کی آواز، ان کے الفاظ، سب کچھ اتنا مختلف اور دلچسپ ہے کہ سننے والا لمحوں میں کسی دوسرے زمانے میں پہنچ جاتا ہے۔ کیلاش مذہب میں خدا کا ایک عمومی تصور ضرور ہے، لیکن نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی آسمانی کتاب، نہ کوئی آخرت کا روایتی تصور، صرف خوشی، رنگ، موسیقی، جشن اور رسومات سے بھری ہوئی زندگی۔ یہی وجہ ہے کہ کیلاش میں پیدائش، شادی، جوانی اور حتیٰ کہ موت بھی خوشی کا موقع سمجھی جاتی ہے۔ جب یہاں کوئی شخص وفات پاتا ہے تو لوگ رویا نہیں کرتے، بلکہ ایک شاندار جشن مناتے ہیں۔ ہزاروں افراد جمع ہوتے ہیں، مرد اور عورتیں مخصوص لباس پہنتے ہیں، موسیقی بجتی ہے، رقص ہوتا ہے، روایتی شراب تقسیم کی جاتی ہے اور مرنے والے کے سفر کو خوشگوار بنانے کے لیے اس کی ٹوپی میں کرنسی نوٹ، سگریٹ اور کچھ تحائف رکھے جاتے ہیں۔ میت کو ایک بڑے کمیونٹی ہال میں ایک پورا دن رکھا جاتا ہے اور اس ایک دن کی تقریب پر 30 سے 35 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات 8 سے 10 بیل بھی قربانی کیے جاتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ تمام ہنگامہ، موسیقی، کانا، شراب اور جشن مرنے والے کی روح کو خوش رکھتا ہے اور اسے اگلی دنیا کی طرف مسرت کے ساتھ روانہ کرتا ہے۔ ماضی میں ان کے ہاں دفن کا رواج نہیں تھا، بلکہ مردوں کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر مخصوص قبرستان میں چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن اب وقت کے ساتھ یہ رسم بدل کر تدفین میں تبدیل ہو چکی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک فوتگی پر اوسطاً 15 سے 20 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور اگر خاندان بڑا ہو یا مرنے والا کوئی معزز شخص ہو تو یہ اخراجات 35 لاکھ تک چلے جاتے ہیں۔ یہاں کی شادیاں بھی دنیا بھر میں اپنی انفرادیت رکھتی ہیں۔ کیلاشی رسم کے مطابق شادی ہمیشہ لڑکی کی مرضی سے ہوتی ہے اور حیرت انگیز طور پر لڑکی ہی لڑکے کو بھگا کر اپنے گھر لے جاتی ہے۔ اس کے بعد دونوں خاندان اکٹھے ہو کر پوچھتے ہیں کہ آیا دونوں نے یہ فیصلہ اپنی پسند سے کیا ہے۔ جب سب مطمئن ہو جاتے ہیں تو شادی فوراً طے کر دی جاتی ہے۔ شادی کے بعد کئی دن رسمیں چلتی رہتی ہیں۔ چوتھے دن لڑکی کا ماموں خصوصی طور پر آتا ہے، جسے لڑکی والوں کی طرف سے ایک بیل اور ایک بندوق تحفے میں دی جاتی ہے۔ لڑکے والوں کو لڑکی کے خاندان کے ہر فرد کو 2000 روپے دینا پڑتے ہیں، چاہے خاندان میں افراد کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ پہلا بچہ پیدا ہونے پر بہت بڑی دعوت ہوتی ہے، جس میں بکرے اور بیل تک ذبح کیے جاتے ہیں۔ یہ دعوت لڑکی والوں کے گھر ہوتی ہے، لیکن خرچہ مکمل طور پر لڑکے والے ادا کرتے ہیں۔ اگر مسلسل ایک ہی جنس کے بچے پیدا ہوتے رہیں تو یہی رسم بار بار ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ
اس وقت رک سکتا ہے جب مخالف جنس کا بچہ پیدا ہو جائے۔ اس وادی کی سب سے سخت پر اصرار اور حیرت انگیز رسم بشالینی کی رسم ہے۔ جب عورتیں حیض کی حالت میں ہوتی ہیں تو انہیں گھر سے نکال کر ایک مخصوص عمارت میں بھیجا جاتا ہے جسے بشالینی کہتے ہیں۔ اسے انتہائی ناپاک جگہ سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی دیوار کو چھونا بھی گناہ تصور ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد بھی عورت پہلے 10 دن بشالینی میں گزارتی ہے۔ مکمل پاکی کے بعد ہی وہ گھر میں داخل ہو سکتی ہے، لیکن جب تک وہ پاک نہ ہو اس کے لیے گھر کا واش روم، دروازے یا برتن تک ممنوع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی فرد یا بچہ غلطی سے اس جگہ میں داخل ہو جائے یا چھو لے تو فوراً بکرے کی قربانی دے کر اس جگہ کو دوبارہ پاک کیا جاتا ہے۔ کیلاش میں عورت گھر کے اندر نہا تو سکتی ہے لیکن بال گھر میں کبھی نہیں دھو سکتی۔ بلوغت کو پہنچنے کے بعد لڑکیوں کے لیے بال دھونا بھی صرف دریا کے کنارے مخصوص جگہ گاہ پر ہی ممکن ہوتا ہے۔ یہاں کی ایک اور رسم یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بشالینی میں مر جائے تو اس کی میت کو گاؤں لانا سخت منع ہے۔ اسے 3 دن بعد وہی دفن کیا جاتا ہے۔ مذہبی تبدیلی کا معاملہ بھی کیلاش میں بہت حساس ہے۔ اگر کیلاشی لڑکا یا لڑکی کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہے تو کیلاشی فرد کو اسلام قبول کرنا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ حالیہ برسوں میں بہت سی کیلاشی لڑکیوں نے اسلام قبول کیا ہے، جس پر یہاں کام کرنے والے کچھ یورپی NGOز سخت پریشان ہیں۔ انہوں نے ہر کیلاشی خاندان کا بینک اکاؤنٹ کھلوا کر بیرون ملک سے ماہانہ رقم بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس شرط پر کہ وہ اسلام قبول نہ کرے۔ اگر مذہب چھوڑنا ہی ہے تو عیسائیت کی طرف جانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن اسلام سے دور رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ یہاں پیدا ہونے والے کئی بچوں کو یورپی فیملیز پیدائش کے ساتھ ہی گود لے لیتی ہے اور مہینوں تک فنڈنگ کرتی رہتی ہیں۔ کیلاش قبیلہ صدیوں سے دیوتاؤں کو بلی چڑھانے کی رسم پر بھی قائم ہے۔ ہر گھر کے ایک مخصوص کونے میں کالی بکری کا تازہ خون چڑھا جاتا ہے۔ بکری کی گردن کاٹنے کے بعد اس کی گردن کو زور سے موڑ کر خون نکالا جاتا ہے، پھر اس خون کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر دیوار کے مقدس حصے پر پھینکا جاتا ہے۔ ان کی عقیدے میں یہی خون ان کے گھروں کی حفاظت کرتا ہے، مال مویشیوں کو بیماریوں سے بچاتا ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ اس قربانی کا گوشت صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے، عورتوں کو سختی سے منع ہے۔ اگر کوئی عورت غلطی سے یہ گوشت کھا لے تو اسے ناپاک تصور کیا جاتا ہے اور اس کی پاکی کا واحد حل یہ ہے کہ وہ خود بھی ایک بکرے کی قربانی کرے۔ اگست کے مہینے میں یہاں سالانہ تہوار منایا جاتا ہے جس میں اخروٹ اور انگور کے موسم کی خوشی منائی جاتی ہے۔ اس تہوار سے پہلے کسی کو پھل توڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تہوار میں لڑکیوں کے سروں پر پھولوں سے سجی ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں جو ان کی بلوغت اور جوانی کی علامت ہوتی ہیں۔ خواتین ہاتھوں میں پھول لے کر مخصوص راستے سے گزرتی ہیں، گیت گاتی ہیں اور آخر میں چرچوں کے مقام پر پہنچ کر رقص کرتی خواتین پر پھول نچھاور کرتی ہیں۔ بزرگ، نوجوان، بچے سب اس رنگین تہوار میں یکساں طور پر شریک ہوتے ہیں۔ وادی کیلاش کی یہی رنگینی، یہی صدیوں پرانی رسومات، یہی خوشی اور موسیقی سے بھری ہوئی زندگی اور یہی پر اسرار عقائد اس وادی کو دنیا کے نقشے پر ایک ایسی منزل بنا دیتے ہیں جو ہر آنے والے کو حیران کر دیتی ہے۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرے، اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔